السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی احادیث مبارکہ کی روشنی کے عنوان کے تحت ہم دوسرا ایپیسوڈ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کل ہم نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے علاوہ 10 احادیث مبارکہ قربانی کے ضمن میں پیش کی تھیں۔ مزید احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں اور پھر انشاءاللہ احادیث کی تکمیل کے بعد ہم آپ کی خدمت میں قربانی کے مسائل لے کر حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائے کہ ترمذی میں حنش سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ 2 مینڈھے کی قربانی کرتے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی کہ میں حضور کی طرف سے قربانی کروں، لہٰذا میں حضور کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی نے اپنے انتقال سے قبل اپنے وارث کو یہ حکم دیا کہ میرے انتقال کے بعد بھی میری جانب سے قربانی کرنا، تو اس کے لیے قربانی کرنا جائز اور درست ہے، یعنی مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا درست ہے۔ حضرت ابو داؤد و نسائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا، اس دن کو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس منیحہ کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اس کی قربانی کر دوں؟ منیحہ کسے کہتے ہیں، اس تعلق سے یہ وضاحت کرنی ضروری ہے کہ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے شخص نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دے، تو ایسے جانور کو منیحہ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہاں تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ اور مونچھیں ترشواؤ اور منہ زیر ناف کو مونڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی توفیق نہ ہو، یعنی وہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ مسلم و ترمذی و نسائی ابن ماجہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے۔ یہ حکم مستحب کا ہے کہ اگر کسی کے بال اور ناخن بڑے ہوں اور وہ قربانی کا ارادہ کرتا ہے اور چاند نظر آ گیا ذی الحجہ کا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ قربانی کرنے تک بال اور ناخن کو نہ ترشوائے، اتنے دن 10 دن چھوڑ دے اور جب قربانی کر چکے اس کے بعد کر لے، تو اس کے ثواب میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ حکم مستحب ہے۔ اگر کسی کا بال یا ناخن اتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے کہ کافی تکلیف یا پریشانی یا بے چینی محسوس کرتا ہے، تو اگر وہ ناخن ترشوا لے، بال کٹوا لے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح جیسے جو حضرات قربانی نہیں کر رہے ہیں، ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ بھی اگر ناخن کو بال کو نہ ترشوائیں تو انہیں بھی اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ طبرانی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی میں گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ 7 افراد کی طرف سے ہے۔ یہ حدیث ان لوگوں کی اس دلیل کو رد کر رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک بکرا یا ایک بڑا جانور گھر کے تمام افراد چاہے 10 ہوں، 20 ہوں، 100 ہوں، سب کی طرف سے کافی ہے۔ یہ حدیث ان کا رد کرتی ہے کہ فرمایا کہ قربانی میں گائے 7 افراد کی طرف سے اور اونٹ 7 افراد کی طرف سے، تو ان کا یہ کہنا بالکل باطل ہے کہ گھر کے تمام افراد کی جانور سے طرف سے ایک جانور قربان کر دینا کافی ہے، بالکل غلط ہے۔
ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیڑ کا جزع یعنی 6 مہینے کا بچہ سال بھر والی بکری کے قائم مقام ہے۔ امام احمد نے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فربا ہو، لیکن اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ باعتبار قیمت اگر آپ نے اعلیٰ قسم کا جانور لیا کہ مثلاً عموماً 30-40 ہزار کا جانور لیتے ہیں، لیکن آپ نے 1,00,000-1,50,000 کا روپے کا لیا اور وہاں مقصود یہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں اور میں نے اتنا بڑا جانور خریدا اس کی وجہ سے خوش ہوں، تعریف کریں، تو ایسی قربانی کا جو باعتبار قیمت ہے کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں ریا ہے، دکھاوا ہے، تصنع ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی خوش دلی سے کیا کرو۔ لہٰذا اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ جانور جو بھی ہو باعتبار قیمت اعلیٰ بھی ہو تو اس میں ریا بالکل نہ ہو، بلکہ خالص اللہ کی رضا کی نیت سے وہ جانور خریدا گیا ہو اور قربانی کی گئی ہو۔ طبرانی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں قربانی کرنے سے منع فرمایا، حالانکہ 10ویں ذی الحجہ کے صبح صادق سے 10، 11 اور 12 کی غروب آفتاب سے قبل تک کسی بھی وقت قربانی کرنا جائز اور درست ہے، لیکن رات میں قربانی کرنا منع اس لیے فرمایا کہ یہ مکروہ ہے، قربانی کی جائے گی تو قربانی ہو جائے گی لیکن کراہیت ہے کہ جانور بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلو اب اندھیرا ہو گیا، اب میری قربانی نہیں ہوگی، لوگ چھوڑ دیں گے اور پھر رات کو قربانی کر دی جائے، تو اسی وجہ سے اس کی کراہیت بیان کی گئی کہ یہ مکروہ ہے۔ امام احمد وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں۔ نمبر 1 کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو یعنی آنکھ خراب ہو، دوسرا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، تیسرا لنگڑا کہ جس کا لنگ ظاہر ہو یعنی وہ چلنے میں لنگڑاتا ہو، اور ایسا لاغر جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو۔ اسی کی مثل امام مالک و امام احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی ابن ماجہ دارمی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ امام احمد و ابن ماجہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے کی قربانی سے منع فرمایا۔ ترمذی و ابو داؤد و نسائی و دارمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کا کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کا کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہو یا کان میں سوراخ ہو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ جب ہم مسائل فقہیہ بیان کریں گے تو اس میں بتائیں گے۔ امام بخاری ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عیدگاہ میں نحر و ذبح فرماتے تھے۔ اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے، باقی گائے، بھینس، بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی یہ تمام چیزیں ذبح کی جاتی ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اب کل اگلے ایپیسوڈ میں مسائل فقہیہ یعنی قربانی کے مسائل لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔